تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب بڑا شفیق ہے. رب کہتا ہے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ آؤ تو صحیح نا، تمہارا رب بڑا کریم. آؤ تو صحیح، جھکو تو صحیح رب کی بارگاہ میں، تمہارا رب بڑا کریم ہے. رب سے توبہ تو کرو نا، رب کی بارگاہ میں رجوع تو کرو نا. اب توبہ کا مقصد اور مفہوم کیا ہے وقت کے پیش نظر؟ توبہ کا مفہوم اور وقت یہ ہے کہ وہ عبادات جن کے اندر قضا ہے، مثلا نماز، روزہ ہے. اگر بندہ یہ کہے کہ میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز کی پابندی کروں گا، میں جتنی غفلت میں بھی زندگی میری گزری، نماز میں کوتاہیاں ہوئی، آگے سے نہیں کروں گا. اب توبہ کا صحیح اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ پچھلی نمازوں کی بھی قضا کرے، روزوں کو بھی قضا کرے. اب حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا حق کھا رکھا ہے، غصب کر رکھا ہے، چھین رکھا ہے، ابھی ایک بندے سے ₹1,00,000 چھین کر لے کر آیا اور یہاں کر کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں چھینوں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ وہ اس کو پیسے واپس کرے اور اب توبہ کرے کہ میں نے اس کو پیسے بھی واپس کر دیے، آئندہ سے پھر ایسا کام نہیں کروں. حقوق العباد کے معاملے میں اس کو واپس بھی پیش کرے. تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میں جب یہ بات کہی تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضور بندہ توبہ کرتا ہے، کسی کا حق کھا لیتا ہے، غصب کیا ہوتا ہے اور حق بہت زیادہ ہے، اس کا انتظام نہیں ہو پاتا اس کے پاس، پھر بندہ کیا کرے؟ تو میرے امام اہل سنت نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا بندہ توبہ کرے. جو ذات بندے کو توفیق توبہ کی دے گی وہ بھی قرض اور حق ادا کرنے کا انتظام بھی وہی ذات کرے. یہ اس کے ذمہ ہے. پھر اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے حضرت فضیل ابن ایاس، جو بہت بڑے اپنے زمانے کے چور تھے، جن کو دیکھ کر جن کا نام سن کر کافنے اپنا رستہ بدل دیا کرتے تھے کہ یہاں فضیل ابن ایاس بھی رہتا ہے. ایسا بڑا ڈاکو، جب وہ اپنے دور میں ڈاکو ہوا کرتے تھے تو قافلے رستے بدل لیا کرتے تھے. لیکن پھر وقت کیسا آیا جب رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وقت کے بڑے بڑے محدثین کاغذ قلم لے کر ان کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے ارشادات دکھا کرتے تھے، علوم باطنیہ ان سے حاصل کیا کرتے تھے. بڑے بڑے محدث ان کے شاگرد ہوئے اور آپ کے دور کے اور آپ کے ہم عصر حضرت محدث عبد الواحد زید، یہ بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خود تحریروں میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ فضیل کی بخشش نہیں ہوگی، لوگ اس سے بڑے پریشان ہیں، بڑا میں زور شور لگایا کرتا تھا. پھر ایک وہ وقت آیا، ایک تو میں تحریروں میں زور لگایا کرتا تھا، پھر وہ وقت تھا کہ میں کاغذ قلم اٹھا کر خود حضرت فضیل ابن ایاس کے شاگردوں میں بیٹھا کرتا تھا. یہ وقت کیوں آیا؟ حضرت فضیل ابن ایاس نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا لوگ مطمئن ہو گئے ہیں؟ ان کے دلوں کو ڈر نہیں ہے؟ اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہو چکے ہیں لوگ. اتنا سننا تھا، آپ نے توبہ کی اور صبح تو اب بات کیا تھی؟ امام اہل سنت نے فرمایا جو بندہ سچا توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اگر کسی کا حق کھا رکھا ہے، واپس کرنے میں دشواری ہے، اللہ اس کا خود انتظام فرماتا ہے. یہودی کو ایک بڑا لوٹ رکھا تھا، آپ نے اس کے پاس گئے، کہنے لگا جناب یہ کچھ پیسے ہیں جو میں نے چرائے ہیں، آپ کے واپس کرتا ہوں، سارے تو واپس نہیں کر سکتا، ڈاکو آدمی ہوں، ہم تو 10 گھروں کو بھی لوٹے تو ہمارے گھر میں دیا نہیں جلتا. لوٹنے والے کے گھر میں ہمیشہ ہی جلتا ہے، لوٹنے والے کے گھر میں ہمیشہ ہی جلتا رہتا ہے، لوٹنے والے کے گھر میں نہیں جلتا. حضور پلے کچھ نہیں ہے، جو ہے یہ آپ رکھیں، باقی معاف کر دیں. وہ بڑا شدید قسم کا یہودی تھا، وہ کہنے لگا نہیں ایسے معاف نہیں کروں گا. ایسا کر کے یہ جو ریت پڑی ہے نا، یہ ڈھیر دیکھ رہے ہو ریت کا پورا، اس کو اٹھا کر اس جگہ رکھو، پھر تمہارا یہ سارا معاملہ ختم کیا جائے گا، تمہارے ساتھ معافی تمہیں ملے گی. اب انہوں نے فضیل ابن ایاس کے ریت کا ڈھیر دیکھا تو وہ کہنے لگے یہودی سے جناب میں نے تو زندگی میں کام کیا ہی نہیں، ہم نے تو ڈاکے مارے، لوگوں کو تلوار خنجر رکھ کے ہم نے لوٹا ہے، ہم سے یہ کام کہاں سے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے پر رب کا خوف تھا دل کے اندر. میں نے کہا فضیل یہ دنیا کی ضلالت کچھ بھی چیز نہیں ہے، رب آخرت کی ضلالت سے بچائے.
تو نماز مغرب کی نماز کے بعد میں شروع ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھتے میں کام کرتا رہا، دل میں پھر یہ خیال آیا، رب نے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ مولا میں نے قرآن میں پڑھا ہے، سنا ہے علماء سے کہ جو تیری بارگاہ سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ کہنے لگے میں عرض کرتا رہا، نماز کا ٹائم ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، ایسی تیز ہوا چلی، ایسی تیز ہوا چلی طوفان کی طرح۔ اب نماز پڑھ کے جب میں اور یہودی اس ریت کے ڈھیر کے پاس گئے، ہم نے دیکھا کہ جس جگہ یہودی کہتا نا وہاں پہنچاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے وہ ساری ریت اس جگہ پہنچا دی۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ رب تمہارا انتظام کر دے گا، کیا شرط یہ ہے کہ سچی توبہ تو کرو، جو رب تمہیں سچی توبہ کی توفیق دے گا وہ رب تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تمہارے پھر قرضے اتروانے کا انتظام بھی وہ ذات کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، صرف شرط کیا ہے، کریم کیوں ہے رب نے فرمایا ما غرک، کہ جب تم دھوکے سے نکل آؤ گے، نافرمانیوں سے نکل آؤ گے، پھر تمہارا رب کریم ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز کا آخری واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک یہودی اور کو بھی لوٹ رکھا تھا، وہ تورات کا عالم تھا، تورات کا عالم تھا، اس کے پاس گئے بخشوانے کے لیے، یار تیرا بڑا مال کھا رکھا ہے مجھے بخش دے۔ تو وہ یہودی عالم تھا، وہ کہنے لگا کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ اس نے کہا اچھی سچی توبہ تو نے کر لی ہے تو صبح آنا پھر معافی ملے گی۔ صبح حضرت فضیل بن ایاز آئے اس کے پاس، جی فرمائیے، کہنے لگے حضور معاف کر دیجیے آپ کا بڑا مال کھا رکھا ہے ہم نے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا ایسے معافی نہیں ملے گی، فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں پتھر کے نیچے میں نے 2 تھیلیاں چھپا رکھی ہیں، وہ نکال کے لے کے آؤ۔ اب یہ جاتے ہیں تھیلیاں لا کر یہودی کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جناب اب تو معاف کر دیجئے۔ کہنے لگے ابھی معافی نہیں ملے گی، پہلے ہمیں کلمہ پڑھاؤ پھر تمہیں معافی ملے گی۔ وہ کہنے لگے آپ تو یہودیوں کے بہت بڑے مولوی ہیں، تورات کے عالم ہیں، آپ تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہمارے نبی کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، نشانیوں کو چھپاتے ہیں، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تو آپ کا مذہب ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کہنے لگے میں تورات کا عالم ہوں، میں نے تورات کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ آخری امت کا جو فرد سچی توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ میں مٹی کو بھی سونا بنا دے گا۔ کل میں نے پتھروں کے نیچے رکھی تھی تو یہ مٹی تھی، آج تیرے ہاتھ اس کو لگے ہیں، میرے ہاتھ میں آئی ہے، میں نے کھول کے دیکھا یہ مٹی نہیں ہے، یہ تو سونا بن چکی ہے۔ اب میں یہ تورات پڑھتا تھا تو تورات میں بھی مجھے یقین نہ آتا تھا کہ ایسے ہوگا، تو یہ ہمیشہ میں شک میں رہا اس بات میں، تو نے یہ معاملہ بھی حل کر دیا۔ لیکن یہ بھی سوچتا تھا جب رات کو معافی مانگنے کے لیے آیا، اتنا بڑا ڈاکو معافی مانگنے کے لیے کیسے آ گیا، یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ تیری توبہ سچی ہے یا نہیں۔ تیری اس بات نے کہ تو نے مجھے تھیلیاں لا کر دی، یہ دونوں باتیں ثابت کر دی کہ تیری توبہ بھی سچی ہے اور تیرا مذہب اسلام بھی سچا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کب کرتا ہے، بڑا کرتا ہے جب رب فرماتا ہے ما غرک، کہ اس غرور اور دھوکے سے باز آ جاؤ گے، غفلت سے باز آ جاؤ گے، گناہوں سے باز آ جاؤ گے، رب کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ گے، پھر ہوگا کیا؟ پھر رب بھی کل کریم، تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تمہاری خطاؤں کو بھی بخش دے گا، نافرمانیوں کو بھی رب بخش دے گا، فقط اتنا کہ اپنے رب سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خاص ڈر اور خوف نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔